پاکستان تحریک انصاف کی طرح کوئی اور جماعت جو اپنے لیڈر کے لیے قربانی دینے والی جماعت میرے حساب سے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایم آر آئی مشین آئی، ایم آر آئی مشین جب آئی تو ادھر کچھ سیاسی بونوں نے اپنی تصویریں لگائی کہ مریم نواز نے دی ہے۔ مریم نواز نے اپنے گھر سے لا کے دی تھی ان کو ایم آر آئی مشین والے کہ ان کے بچے بھی نہیں آتے، ان کی فیملیز بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، خود تو باہر لندن بھاگ گئے اپنے آبائی گاؤں۔ آئین کی بالادستی ہوتا تو فارم 47 والے حکومت میں نہ ہوتے۔ جس قوت کا اگر میں نام لوں تو یہ آپ بھی لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں موجود ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے طالبان یوتھ کے درمیان۔ سارے جوان ہیں، عمران خان کے شیدائی ہے، اور وہ آج میں نے دیکھا کہ شہر بھر میں ایک پمفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ 5 اگست کو پورے ملک بھر میں احتجاج کریں گے اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو میرے پاس موجود ہے یوتھ کے جوان اور دیگر عہدیداران، تو ان سے پوچھتے ہیں جی کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں گے؟ جی ذرا بتائیں نا شاہ صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں احتجاج پہ جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے میں جی بی 9 نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، منظور بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ باقی جیسے کہ آپ لوگ سب اور پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے، جناب چیئرمین عمران خان کو ناحق قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آج سے 2 سال بھی گزرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب چیف آرگنائزر انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جناب خالد خورشید نے تمام ملک کے جوانوں اور بالخصوص گلگت بلتستانوں کے جوانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں نکلے اور آگاہی مہم سٹارٹ کریں اور عوام کے بیچ میں درمیان میں جائے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صرف فرد واحد اپنی ذات کے لیے اس وقت جیل میں نہیں ہے، صرف اور صرف عوام کے مستقبل اور قانون کی بالادستی اور آنے والے جوانوں کے کل کے لیے خان صاحب ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کرتے ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائے گا کہ آپ کا احتجاج کو ایران لائے گا؟ پہلے بھی احتجاج آپ لوگوں نے کیا، اسلام آباد میں آپ گئے، وہاں پھر آپ لوگ کو مطلب جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو کیا آج 5 اگست کو آپ پھر سے احتجاج پہ جا رہے ہیں تو کیا کامیابی حاصل ہوگی؟ انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے ذکر کیا باغے، تو جہاں تک میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی طرح کوئی اور جماعت جو اپنے لیڈر کے لیے قربانی دینے والی جماعت میرے حساب سے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ڈی چوک پہ کارکنوں نے گولی کھائی، اور آپ دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے سیاست کے اوپر سیاہ ترین دن تھا، اور ابھی بھی کارکن اس امید سے نکل رہے ہیں کہ اس کا لیڈر باہر نکلے گا۔ انشاءاللہ یہ احتجاج پچھلے احتجاج سے رنگ اس لیے بھی لائے گا، اس دفعہ احتجاج میں خان صاحب خود کا بیٹا بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے علیمہ خان خود بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ اس ٹائم پہ واحد پاکستان تحریک انصاف میں صرف اور صرف خان ہمارا لیڈر ہے، اور ہم خان کو فالو کرتے اور کسی کو ہم فالو کرتے بھی نہیں ہیں۔ اور جس طرح ہمارے چیف آرگنائزر اور صدر پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان خالد خورشید نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے۔ آج آپ نے دیکھا اسکردو شہر میں ہم نے تمام مارکیٹ کا وزٹ کیا اور تمام لوگوں کو ہم نے پلیٹس دیے، اور فرد واحد کے پاس ہم نے جا کے یہ آگاہی مہم خان صاحب اور ہمارے آرگنائزر کا ہم نے میسج عوام تک فارورڈ کیا۔ اور شاہ صاحب ادھر آپ کو روکتے ہیں، ایک تو آپ کا لیڈر اس وقت باہر نہیں ہے، وہ اندر ہے، دوسرا آپ کا صوبائی صدر جو آپ جس کا نام لے رہے ہیں خالد خورشید صاحب، وہ بھی منظر پہ نہیں ہے، تو ایسے میں کون لیڈ کرے گی گلگت بلتستان کو؟ ہمارا لیڈر خان صاحب ہے اور جی بی کا کپتان خالد خورشید ہی ہے، اور خالد خورشید کے ڈائریکشن ہمارے تک موصول ہو چکی ہے، اور جو خالد خورشید کی ہدایت ہے تمام جوانوں نے وہی کرنا ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا بلتستان میں انشاءاللہ بلتستان میں بہت جلد تنظیم سازی بھی ہونے والی ہے گلگت بلتستان لیول پہ، تو عہدے مدر پارٹی کی بھی تقسیم ہو چکی ہے، یوتھ کی بھی تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ آپ کس حد تک امید ہے وہ تنظیم سازی؟ خیر وہ آپ کا پارٹی کا معاملہ ہے نا، لیکن اس احتجاج پہ آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ کوئی لوگ آئیں گے اس احتجاج پہ؟ منظور بھائی میں اس لیے مطمئن ہوں، جیسے کہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم پہ 95% عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا جی، اگلا ان کے پاس یوتھ کا شاید پریزیڈنٹ ہے،
वज़ीर ज़ुल्क़रनैन साहब। ठीक, तो बताएगा जी, आप भी बताएं इस एहतजाज का क्या बुनियादी मकसद बताएं। बुनियादी मकसद ये देखिए, आवाम से जितने बुनियादी हुकूक है इस जो मौजूदा हुकूमत है उसने तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए आवाम से। सबसे पहले सेहत सहूलत कार्ड था, इंसाफ सेहत सहूलत कार्ड, वो छीन लिया। आज लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, किसी को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है इस हुकूमत के होते हुए, पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इस टाइम मुज़ीर सेहत आटा खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ जो आज कोऑर्डिनेटर्स बने, कुछ जो हुकूमत में है, सब टिकटॉक बना रहे हैं, उनका कोई काम ही नहीं रहा ना अवामी सतह पर। अच्छा वज़ीर साहब, आपकी इत्तला के हर हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार रही उसने बोला कि हमने ही तीर मारा, लेकिन जो बरसर इक़्तिदार नहीं रहे वो एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई हम अच्छे थे वो बुरे थे। तो आप क्या डिफरेंट बताएं कि क्या था आपके अंदर। आप मंजूर भाई ये देखें, सबसे पहले आपके जो यूनिवर्सिटी की जो काम में तेज़ी आई, खान साहब ने आपका जो मेडिकल और एजुकेशन इस पे इमरजेंसी नाफिज कर दी। तो सबसे पहले आपकी जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का जो काम का प्रोग्रेस था वो काफ़ी सुस्त था। इससे पहले फिर आपका 500 बेड हॉस्पिटल बना, ठीक है, खान साहब के दौर में। MRI मशीन आई, MRI मशीन जब आई तो इधर कुछ सियासी बोनों ने अपनी तस्वीरें लगाई कि मरियम नवाज़ ने दी है। मरियम नवाज़ ने अपने घर से ला के दी थी इनको MRI मशीन। खान साहब के उस टाइम जब आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ऐलान किया था और उसका बाकायदा टेंडर हुआ और तमाम तीनों अजला, तीनों डिवीज़न में एक MRI मशीन आई आपके लिए। दूसरा शगरतंग रोड जो है वो भी खान साहब की मरहूने मेहनत है। आप जब खैर ये तो मुशर्रफ दौर से चल रहे हैं, मतलब हर पार्टी ने क्रेडिट लिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया, मतलब कमीशन दर कमीशन के चक्कर में इसको इल्तिवा का शिकार रखा। ये तो सियासी उस पर चला गया था। आज अगर हुआ है तो इसका क्रेडिट जो भी ले ले, लेकिन ये मुशर्रफ के दौर से शुरू था और आज जो है ना गुलबार हुकूमत ने इसको पाए तक पहुँचाने के लिए जो है ना, हम कहते हैं एक तो गिलगित बल्तिस्तान का मोहसिन है और आपका भी मोहसिन है, तो उस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन हम तलख हकीकत बोलते हैं। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन अंदाज में जो हुकूमत हुई गिलगित बल्तिस्तान में, जो अवामी नुमाइंदगी हुई, वो तहरीक इंसाफ ने की। आपको पता है कि कोई एक जो अच्छा वो खैर आपकी पार्टी के बहुत सारे माशाल्लाह से आप बताएंगे लेकिन कारकर्दगी, लेकिन अभी इस एहतजाज के हवाले से बताएं ना, मुख्तसर से बताएं। देखिए एहतजाज का ये जो आज 5 तारीख की जो कॉल है, खान साहब के बेटे आ रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा ये कहते थे नून लीग वाले कि इनके बच्चे भी नहीं आते, इनकी फैमिलीज भी नहीं आती, ठीक है, खुद तो बाहर लंदन भाग गए अपने आबाई गांव। अब जब बच्चे आ रहे हैं तो इनको वावेला हो रहा है कि क्यों आ रहे हैं बच्चे। अच्छा चलो, आप कामयाब होंगे इस एहतजाज में, अपने मकासद हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। हम पहले भी अपने मकासद हासिल करते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी हम सुरखरू होंगे। ख्वाजा मुदस्सिर साहब है जी, जानी पहचानी शख्सियत है, हर फोरम पे हर इशू पे ये बबंग दहल अवामी इशूज़ पे हर फोरम पे होते हैं। तो ख्वाजा साहब बताएं जी, आप PTI का फाउंडर मेंबर है मेरे अंदाजे में, शुरू से आप हैं, तो हर एहतजाज में आप हैं, बताएं इस एहतजाज का मकसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंजूर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दोनों दोस्तों के साथ आपने काफ़ी खराज क्वेश्चन किए, लेकिन इंशाल्लाह कि किसी टाइम आपके चैनल पर आऊँगा और उनका जवाब दूँगा। लेकिन इस वक्त हमारा जो मेन फोकस है वो 5 अगस्त के जो एहतजाज पर है। ठीक, इस एहतजाज का जो बेसिक मकसद है कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 5 अगस्त 2025 तक इनको नाहक कैद में रखे हुए 2 साल मुकम्मल होते हैं। ये अवामी मोमेंटम है, आवाम को एक दफ़ा फिर हम सड़कों पर ला रहे हैं, आवाम को फिर तैयार कर रहे हैं कि हमने एहतजाज किस लिए करना। ठीक, अब इस एहतजाज का बेसिक 3-4 मकसद जो इधर है, कानून की हुक्मरानी। आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और इंक्लूड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या कानून की हुक्मरानी है, या आइन को जिस तरह रोंदा गया, शायद मुशर्रफ दौर में इस तरह की वो हमें देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब आपके हम सब की नज़रों के सामने हैं, तमाम यूट्यूबर को बंद कर रहे हैं, तमाम जो सच बोलते हैं, जो हक की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि भले हमारी जो पार्टी है जिसने बरसर इक़्तिदार में। अच्छा ये कौन है जी जो हक और सच की आवाज़ को दबाते हैं, कौन है? ये वो क़ुव्वत है जिस क़ुव्वत का अगर मैं नाम लूँ तो ये आप भी बीप लगाएंगे।
اگر میں بیپ نہ لگاؤں میں بولوں تو شاید ہو سکتے ہے کہ وہ آپ کا لیڈر عمران خان ہے وہ بابنگ دہل بولتا ہے، آپ بولیں ہمت کریں. خان صاحب کا پورے ملک میں پورے پاکستان میں ان کا جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، انصاف کی برابری اس کی دہلیز پر ہو. آج عدلیہ کہاں پر کھڑی ہے، آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، آج ہماری سیاسی پارٹیاں جو یہاں سے عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، ان کو کس طرح دڑا دھمکا کر قانون سازی کرتے ہیں. اچھا مدثر صاحب شارٹلی بتائیں کہ احتجاج کا بنیادی مقصد بتائیں نا، احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور احتجاج سے آپ کو کیا حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو؟ احتجاج کا بیسک مقصد میں نے آپ کو کہا کہ آئین کی بالادستی. اس میں آپ کیوں اس وقت آئین کی بالادستی نہیں؟ آئین کی بالادستی ہوتا تو فارم 47 والے حکومت میں نہ ہوتے. ٹھیک. آئین کی اگر بالادستی ہوتی تو سپریم کورٹ میں جو ججز نے جو اسپیشل سیٹیں ہمیں دی تھی وہ مل بانٹ کے ان کو نہیں دیتے. یہ ہے آئین کی بالادستی، انصاف کی انصاف یہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہی ہے کہ کسی بھی فورم پہ آپ دیکھیں، آپ اوپر سے نیچے تک تمام کو آپ اگر ایک ترازو میں دیکھیں، اگر انصاف ہے یا انصاف نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اچھا پورے پاکستان لیول پہ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ احتجاج ہو رہے ہیں، تو گلگت بلتستان بالخصوص اسکردو، آپ اسکردو میں احتجاج کر رہے ہیں، تو اسکردو میں کتنا کامیاب ہوگا، آپ کتنا مطمئن ہیں؟ مجھے آج جب ہمارے یوتھ ونگ کے لڑکوں نے ہم مختلف مارکیٹ گئے تو جب ہم نے پمفلیٹ بزرگوں کو دیا، جوانوں کو دیا، اسٹوڈنٹ کو دیا، جو کاروباری حضرات کو دیا، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا کہ لوگ عمران خان کی تصویر کو چوم رہے تھے. یعنی کہ لوگوں میں جذبہ ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گے جنہوں نے دیکھا ہے. اچھا ان کی تصویر کو چوم رہے تھے مطلب، تو پھر اس محبت کے تناظر میں کتنے ہزار لوگ آئیں گے آپ کے احتجاج میں؟ ہمیں امید ہے کہ 5 اگست کے جلسے میں ہمارے احتجاج میں، کیونکہ اسکردو احتجاج کا اگر جب احتجاج کرتے ہیں تو اس میں لوگ آگے پیچھے سے کافی لوگ آ جاتے ہیں، تو ایگزیکٹ فگر تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جو خان صاحب کی محبت اور خالد خورشید کی محبت میں لوگ انشاءاللہ آئیں گے، احتجاج کے لیے نکلیں گے. اچھا احتجاج میں شٹر ڈاؤن بھی ہوگا یا پہیا جام ہوگا؟ کیونکہ ان کی محبت میں اگر ہے تو عوام نے کرنا ہے. پی ٹی آئی ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے نہ شٹر ڈاؤن کی، کیونکہ یہ ہم جب تک مرکز سے ہمیں کوئی کال نہ آئے ہم یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں بتائیں گے. لیکن صرف ہمارا احتجاج ہوگا 5 اگست کو، جو ہمارے احتجاج ہم ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انشاءاللہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن خواجہ مدثر صاحب، وزیر ذوالقرنین اور شاہ صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا، اور سب ادھر بیٹھے ہیں. یہ سارے پی ٹی آئی کے یوتھ کے ساتھ سارے نوجوان ادھر بیٹھے ہیں. تو ان کے جذبات، ان کے احساسات میں تو دعا ہے کہ اس ملک کے لیے اچھا ہی ہو، اور بقول ان کا نعرہ ہے آئین کی بالادستی، غریبوں کے لیے، صحت کے لیے، مطلب جہاں جہاں ملک میں جو بہرحال بقول ان کے چل رہی ہے اس کا خاتمہ ان کا ماٹو ہے. تو ایک دفعہ پھر یوتھ کے جوانوں سے اجازت. اللہ آپ اور ہم سب کا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.